آپ کا فیوریٹ شو بریکنگ بیریئرز میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف نے یہ کہا ہے کہ آکسفورڈ میں وہ ڈاکٹر جے شنکر کا مقابلہ کریں گے، یعنی ان کو آکسفورڈ سے انویٹیشن آیا ہے کہ وہاں پر کشمیر پر ڈیبیٹ ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر جے شنکر انڈیا سے ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آکسفورڈ پہنچیں گے، ان سے ڈیبیٹ کریں گے۔ اچھا، یہ جو ہے نا ساری کہانی اور کتھا، یہ ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملی حامد میر کے پروگرام میں۔ حامد میر صاحب آپ کو پتہ ہے وہ اپنے پروگرامز میں نا وہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں کہ وہ جو تیلی ہوتی ہے نا، تیلی لگانے کا بڑا ہی اچھا کام کرتے ہیں بھائی۔ اب دیکھیں، اچھے اینکر کو تو یہ بھی آنا چاہیے نا، ہم بھی کوشش تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ان زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا چلیں، تو یہ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ذرا دیکھیں گے کہ انہوں نے جو بات کی ہے تو کیا واقعی آکسفورڈ میں ڈاکٹر جے شنکر اور خواجہ آصف کے بیچ ڈیبیٹ ہوگی کشمیر کے اوپر ہے؟ واقعی ذرا سنیے۔ آکسفورڈ سے انویٹیشن آئی ہے اور آپ کے مقابلے میں وہاں پہ کون ہوگا؟ مجھے انہوں نے بتایا جی کہ فارن منسٹر انڈیا کو ہوگا، اور ٹاپک یہ ہے کہ کشمیر کو ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے 14 نومبر 14 نومبر کو۔ آزاد یا خود مختار؟ آزاد انہوں نے آزاد کہا ہے، Free. فری ناٹ انڈیپینڈنٹ، فری۔ انڈیپینڈنٹ فری ایک گل ہوئی نا۔ اچھا چلیں، اچھی بات ہے۔ اللہ کرے کہ میں نے انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیا اس کا۔ اللہ کرے کہ انڈین فارن منسٹر آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کریں اور بھاگے نا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دعا کریو۔ چلیں، بہت بہت بڑک چھڑک مار دی انہوں نے۔ آپ کو آکسفورڈ سے آپ دیکھیں آخر میں کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف۔ اب حامد میر نے یہ ان کو طنز کیا ایک طریقے سے کہ ہم یہ دعا کریں گے کہ انڈین فارن منسٹر آپ کے سامنے آپ کے ڈر سے بھاگ نہ جائیں۔ یہ انہوں نے طنز کیا، یعنی وہ انہوں نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ شرلی چھوڑی ہے۔ تو مذاق اڑایا یہ حامد میر صاحب نے کہ آپ ڈاکٹر جے شنکر کے سامنے جائیں گے تو کہیں بھائی وہ ڈر کے ہی نہ بھاگ جائیں کہ یار کیا باتیں کر۔ اچھا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بڑک شڑک مار دیں گے۔ یہ بڑک شڑک مار دئیے، پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بڑکیں ہی ہمیشہ مارتے رہے۔ پاکستان کی طرف سے بڑک پہلے شیخ رشید صاحب مارا کر، شیخ رشید صاحب نے تو اتنی بڑکیں ماری ہیں شیخ رشید نے، او ہو، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاؤ بھر کے بم جو ہیں اٹھا کے کدھر پھینکیں گے تو ادھر پھینکیں گے تو کیا کیا ہوگا۔ تو اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی مار دیں۔ مطلب بڑکیں مارنا تو بہت آسان ہے۔ اب ہوگا کہ آکسفورڈ میں جو ڈاکٹر جے شنکر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آتھر ہیں ڈاکٹر جے شنکر، ان کے جو باقی کریڈینشلز ہیں، وہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے 35 ایئرز کا ایکسپیرینس کی فارن پالیسی، اور وہاں کا جو ایکسپیرینس اور وہاں کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور پاکستان کی ایجوکیشن کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اور جو ایکسپیرینس اور خاص طور پر جو فارن پالیسی ہے اس کو آپ جانتے ہی ہیں جی۔ تو جو ڈاکٹر جے شنکر ہیں، ان کی کتاب ہے دی انڈیا وے، اور دوسری کتاب ہے وائی بھارت میٹرز۔ تو سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا، یعنی اگر آپ ایکیڈیمکس میں دیکھیں تو کتاب لکھنا ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ خواجہ آصف صاحب نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کو پہلے ہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ آکسفورڈ میں جا کر کوئی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی کتنی قابلیت ہے کس کے سامنے۔ اچھا، اس کو بھی چھوڑ دیں، مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر جتنی دیر آکسفورڈ میں بیٹھ کر خواجہ صاحب آپ سے ڈیبیٹ کریں گے، بات چیت کریں گے، اتنی دیر میں آپ سوچیں کہ وہ کتنے بلینز آف ڈالرز کے ایگریمنٹس جو ہیں کتنے کنٹریز میں جا کر کرائیں گے۔ دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی کا ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ایک ڈیفالٹ کے قریب، بلکہ پتہ نہیں کتنی ہی بار ڈیفالٹ ہوئے اور اس کے بعد اس سے نکل کر پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے تک، اور کشکول پکڑ کر آئی ایم ایف کے سامنے لون مانگنے تک، عرب کنٹریز سے جتنے بلین ڈالرز لون مانگا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے، وہ اگر آپ اس کو محاورتاً کہیں تو اتنے بلین ڈالرز تو ڈاکٹر جے شنکر مودی صاحب کے سر کے اوپر سے وار دیتے ہوں گے۔ کچھ زیادہ ہو گیا تو اس کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں، اور کم اسی طرح کرتے کہ اتنے بلین ڈالرز تو جو ہے وہ عام وہ مطلب بانٹتے پھرتے ہیں لوگوں میں اپنے بجٹ میں۔ اتنے بلین ڈالرز افریقن کنٹریز کو دے دو، اتنے بلین ڈالرز افغانستان کو دے دو، اتنے بلین ڈالرز تم یمن کو دے دو، کس کو دے دو، بنگلہ دیش کو دے دو۔ بھائی کتنے بیٹھے ہو تسی خواجہ صاحب؟
حامد میر صاحب یہ کیا آپ نے سوال کر دیا اور کیا انہوں نے جواب دیا ہے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر اتنے فارغ بیٹھے ہیں, فارغ الفروخ بیٹھے ہیں وہ, کہ وہ آئیں گے 5th لارجسٹ اکانومی کا ایکسٹرنل افیئرس منسٹر اپنی ساری میٹنگز اپوائنٹمنٹس چھوڑ کر وہ آکسفورڈ جائے گا, وہ کہے گا دیکھیں بھائی دیکھیں ہمارے پڑوسی ہیں تو دیکھیں پڑوسیوں کی بات تو ماننی چاہیے. پڑوسی اگر مباحثے کے لیے بلا رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو وہاں پر ڈیبیٹ پر بلا کر بڑک مارنی ہے, وہ کہتے ہیں بڑک شڑک مار دیں گے. دیکھیں ڈیبیٹ کا معیار کیا ہوگا, یہ سننے کے ساتھ ہی ڈاکٹر جے شنکر کو فوری طور پر ٹکٹ کٹا لینا چاہیے. انہیں کہنا چاہیے انہوں نے تو بڑکے مارنی ہے تو چلو چلتے ہیں, ذرا بڑکے شڑکے سننے کا مزہ ہی لے لیں گے, ہیں جی. تو فوراً ٹکٹ کٹا کے ان کو پہنچ جانا چاہیے آکسفورڈ. کین یو امیجن, یعنی جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر بات کریں اس کا لیول ہی آپ دیکھ لیں کیا رکھ رہے ہیں. اس پہ تو آپ کو بڑے سیریسلی ٹاک کرنی چاہیے تھی کہ یار کشمیر کا مسئلہ ہے. بالکل ایگزیکٹلی, بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر جے شنکر صاحب سے کہ پلیز آپ آئیے آکسفورڈ. میں آ رہا ہوں, آپ کیوں نہیں آ رہے, آئیں. ہم تو چھوٹے موٹے, بلکہ خالد صاحب کو کہنا چاہیے تھا ہم تو چھوٹے موٹے بندے ہیں, ہمارا کنٹری تو آپ کا کوئی مقابلہ تھوڑی آپ دیکھیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چھوٹے کنٹری کے ایک چھوٹے سے منسٹر کے ساتھ بات کرنے کے لیے تشریف لائیں. یہ ہوتی بات. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم کشمیر پہ کیا سٹینڈ رکھتے ہیں, وہ تو خیر آپ بچہ بتاتا ہی رہتا ہے ہر وقت ہر کسی کو. اچھا, میرا تو خیال ہے کہ نا یہ آکسفورڈ میں سب سے پہلے جیسے ہی ڈاکٹر جے شنکر اور خواجہ آصف کی ڈیبیٹ شروع ہونے والی ہے اس سے پہلے یہ اناؤنس کیا جائے, اور خواجہ صاحب کو ریکویسٹ کرنی چاہیے آکسفورڈ والوں سے کہ سر سب سے پہلے جو ہے نا 20 منٹس ہم نے خاموشی اختیار کر کے ایک ٹانگ پر کھڑے ہونا ہے کشمیر میں جو کر دیا مودی صاحب نے. یہ 370 کا جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد سے ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ جی ہم ہر جمعے کو 20 منٹ کے لیے یہ کیا کریں گے, تو ہم نے پھر وہ چھوڑ ہی دیا کیونکہ کشمیر ہمارا بڑا ہی ایک دکھتی رگ نہیں شہ رگ ہے. تو اتنی وہ امپورٹنٹ ہمارے لیے مسئلہ تھا کہ اس کے بعد پھر ہم بھول بھال گئے, ہم نے کھڑے ہونا بھی چھوڑ دیا ہر فرائیڈے کو. لیکن اب کیونکہ آکسفورڈ ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ درخواست کریں گے کہ 20 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی جائے کشمیر کے مسئلے پر. پھر 20 منٹس کے بعد جو ہے خواجہ صاحب اپنی تقریر شروع کریں یا جو بھی انہوں نے ڈیبیٹ سٹارٹ کرنی ہے. تو یہ ہے صاحبو, بس ایسے ہی ہے, اس پہ ہم کیا کہیں. یہ تو بس ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کھلی اڑانا, مذاق اڑانا, یہ اس مسئلے کا مذاق اڑانا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کھلی اڑانے کے مترادف ہے آپ کے لیے کشمیر کا مسئلہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہنسی مذاق ہے, کیونکہ ابھی تک اس کو جو ہے ہنسی مذاق کے طور پر ہی لیا جاتا رہا ہے, ہنسی مذاق کے طور پر لیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے 370 کے بعد سے, تو دیکھ لیں آپ ہو کیا رہا ہے آپ یہ دیکھیں. تو ابھی بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ بڑک مارنے کی, انہوں نے کہا ہاں جی فری اور وہ جو ہے وہ کوئی ہے, تو آپ کو کوئی شک ہے. یعنی مذاق میں بات کرتے, ویسے تو مذاق میں بات کرنی چاہیے, ہم بھی مذاق میں ہی بات کریں, لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک مذاق ہی بن گیا ہے, اور مذاق ہی اب آپ کے لیے. آپ بھول جائیں, آپ فکر ناٹ فرگیٹ, بس بڑھ کے شڑکے مار کر کام چلائیں پہلے کی طرح. گڈ بائے.